کیا. اور میرے عزیزو کلام مقدس میں سے آج دیکھیں گے زبور 50 اور اس کی جو ہے وہ 21ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا, تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھی سا ہوں, لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا. میرے عزیزو کلام کہتا ہے کہ تو نے چور کو دیکھا کہ چور سے مل گیا, تو نے زانیوں کا شریک رہا, اور خداوند کہتا ہے تو نے یہ برے کام کیے اور تو نے سوچا کہ میں خدا کہتا ہے کہ تو نے سوچا کہ میں تجھی سا ہوں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ خداوند ہماری جیسی سوچ رکھتا ہے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, خدا اس کو قبول ہی کرتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو کبھی بھی خدا بدی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. اگر آپ بدی کر رہے ہیں تو اس کو نکالیں. وہ کسی طرح کا بھی نافرمانی ہے, گناہ ہے, اور وہ بدی ہے جس کے جو خدا بولتا ہے, جو خدا کہتا ہے اس کے خلاف جو بھی آپ نافرمانی کریں گے, حکموں کے خلاف جائیں گے, تو وہ ساری بدی ہے. تو میرے عزیزو آج اس بات کو سیکھ لیں. اور کلام میں لکھا جو آخر تک برداشت کرے گا اور خداوند کے کلام میں رہے گا اور اس کے حکموں میں چلے گا, وہی زندگی کا تاج پائے گا, وہی اجر پائے گا آسمان پر. اور کلام میں لکھا ہے جو غالب آئے اور ساری بدی پر غالب آئے اس کو ہی زندگی کا تاج ملے گا. اور میرے عزیزو آج اس بات کو سیکھیں کہ ہم نے غالب آنا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ تو نے سوچا کہ میں تجھی سا ہوں اور میں خاموش رہا, اور تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھی سا ہوں, لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا. میرے تو آج اس بات کو سیکھیں کہ ہم نے بدی کو نکالنا ہے. اور یعقوب 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں کہ ساری اگر شریعت پر ہم نے عمل کیا لیکن ایک حکم توڑ دیا تو ساری شریعت میں ہم سارے حکموں میں نافرمان ٹھہریں گے. تو میرے عزیزو آج اس بات کو سیکھیں. جب تک آپ گناہ کو گناہ نہیں کہیں گے آپ کی لائف سے نہیں نکلے گا, قبر تک نہیں نکلے گا. یہ اگر آپ جھوٹ کو گناہ نہیں کہیں گے تو یہ کبھی بھی قبر تک نہیں جائے گا آپ کی لائف سے. نشہ کوئی سگریٹ پیتا وہ کہتا ہے یہ کون سا کوئی نشہ ہے, اگر کوئی پان کھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون سا کوئی نشہ ہے, گٹکا کھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون سا کوئی نشہ ہے, اور کوئی فلمیں دیکھتا ہے, ناچ رنگ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ کون سی کوئی بدی ہے. میرے عزیزو آج اگر بدی کو بدی نہیں بولیں گے, گناہ نہیں بولیں گے, تو وہ کبھی بھی ہماری لائف سے نہیں نکل سکتا. اس لیے خدا کہتا ہے کہ کیا تو نے سوچا کہ میں تجھی سا ہوں. سم ٹائم ہم سوچتے ہیں خدا ہم جیسے ہی ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی چیزیں جو ہے وہ خدا الاؤ کرے گا. اور میرے عزیزو کبھی بھی خدا بدی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. اس نے نوح کے وقت پوری دنیا کو ہلاک کر دیا تھا. 40 دن اور 40 رات بارش ہوئی اور 8 جانیں بچیں, نوح اور اس کی فیملی. آج بھی اگر پورا پاکستان ہے یا آپ کا علاقہ ہے تو اس میں سے اگر 5 لوگ ٹھیک ہیں, راست باز ہیں, تو وہی بچیں گے, باقی سارے دوزخ کی آگ میں جائیں گے. لیکن آج سوچنے کی ضرورت ہے, اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں, دیانتداری سے چل رہے ہیں, وفاداری کر رہے ہیں, اور مسیح میں ایمان کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہے ہیں, تو پھر ہم کامیاب ہوں گے, بلیسفل ہوں گے. اگر کوئی بھی گناہ بپتسمے سے لے کر توبہ سے لے کر اب تک 10-12 سال سے آپ کی لائف میں مسلسل چل رہا ہے, اسے نکالیں. اور ابھی تک تو ہمیں فتح پا جانی چاہیے, لیکن اس کو گناہ کنسیڈر ہی نہیں کبھی کیا. اگر دیکھیں گاربیج ہے گھر میں, کوڑا ہے, تو اسے کوڑا جانتے ہیں, اسے برا جانتے ہیں, تو اسے نکالتے ہیں. نہیں تو آپ اسے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں, کوڑے کو ڈیکوریشن کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر بدی کو آپ اچھا بولیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں نکلے گی, اسے بھی آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے. ابھی کہ آپ نے بدی کو بدی کہنا ہے, برا کہنا ہے, تو پھر یہ وائی نکلے گی جو بھی خدا کے کلام کے مطابق. آج بڑے خادمین جو ہیں, وہ میں نے ایک خادم کا کلام سنا تو وہ اسٹیج پر بول رہا تھا کہ میں نے اس فلاں جگہ جھوٹ بولا, اسے کچھ فیل ہی نہیں تھا ہو رہا کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک خادم تھا, اس نے اسٹیج پر اشارہ کر کے کہا یہ دیکھیں جی فون, اور کون کون اس پر جھوٹ نہیں بولتا. تو وہ اپنے آپ کو بھی کنسیڈر کر رہا تھا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. تو کلام لکھا جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا خدا کی بادشاہی میں جنت الفردوس میں داخل نہیں ہوگا, دوزخ میں جائے گا. آج بہت سے لیڈرز بھی ان چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں, خداوند کو فرینکلی لیتے ہیں, یسوع کو خدا کو ایسے فرینکلی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا ہمارا دوست ہی ہے, خدا فضل کیا ہوا ہے, خدا نے ہمیں بخش دے گا, ہمیں معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. کلام میں لکھا ہے کہ کیا تم گناہ کرتے رہتے ہو اور سوچتے ہو کہ کیا فضل زیادہ ہو, اور مسیح کو بار بار تم علانیہ مصلوب کرتے ہو اور انسلٹ کرتے ہو اس کی, اور گناہ کرتے ہو.
تو خدا جو ہے وہ سزا دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، بدی کو نکالیں، جو بدی ہے گناہ ہے اس کو مانیں، اور نہیں تو یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائے گا اور سزا کا سبب بنے گا۔ گاڈ بلیس یو۔